مسیح میں آپ سب کو شالوم۔ ریورنڈ فادر جیمز شمعون فرماتے ہیں کہ دولت ایمان کے بغیر بہت خطرناک ہے۔ آج کے دور میں لالچ نے لوگوں کو اندھا کر دیا ہے اور ہر شخص یہی سوچتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پیسہ کما کر سب کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی کا دار و مدار اس کی مال اور دولت پر نہیں ہے۔ نہ صرف ابتدائی صدیوں میں بلکہ 18ویں صدی میں بھی ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال خداوند کے لیے وقف کر دیا۔ انہی لوگوں میں ایک خاتون بھی شامل تھی جو بہت زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے اپنا سارا مال خداوند کی نظر کیا اور وہ ایک شاندار معلمہ بن کر خداوند کے نور کو دوسروں تک پھیلانے لگی۔ مقدسہ کیتھرین ڈریکسل امریکہ سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ کی پیدائش 26 نومبر 1858 عیسوی کو فلاڈیلفیا میں ہوئی۔ آپ کے والد فرانسس ڈریکسل ایک امیر اور ممتاز بینکر تھے۔ کیتھرین کی پیدائش کے 5 ہفتوں بعد آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد نے سن 1860 عیسوی میں ایما بوویئر کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ آپ کی دوسری بہن کی پیدائش 1863 عیسوی میں ہوئی جن کا نام لوئیسا ڈریکسل ہے۔ دونوں بہنوں نے اچھی تعلیم حاصل کی اور پورے امریکہ اور یورپ کا سفر کیا۔ آپ کی فیملی مالی اور روحانی طور پر بہت اچھی تھی۔ خدا خوفی کے ساتھ ساتھ ایمانداری بھی آپ کی فیملی میں موجود تھی۔ ایک سچی مسیحی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کے والدین نے آپ کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ کیتھرین اپنے والد کو ہر روز 30 منٹ دعا کرتے دیکھتی اور ہر ہفتے اس کی سوتیلی ماں اپنے گھر کے دروازے کھول کر غریبوں کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ غریب جوڑوں کے لیے کھانا دیتی اور ان کے بچوں کو کپڑے دیتی اور ضرورت مندوں کے گھروں کا کرایہ نقدی میں ادا کرتی۔ ایسے ماحول میں آپ کی تربیت ہونے کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک عجیب چنگاری پیدا ہوئی جو آپ کو ہر وقت مسیح خداوند اور اس کے لوگوں کی خدمت کے لیے متحرک کرے رکھتی تھی۔ آپ نے 1879 عیسوی میں اپنی سماجی خدمت کا آغاز کیا، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنی دولت اور خاندانی اثر و رسوخ کو اپنی زندگی اور ایمانی طور طریقے پر منفی طور پر اثر انداز ہونے نہیں دیا۔ آپ ایک ایسی مسیحی کی مثال تھی جو یہ سمجھاتا ہے کہ دنیا کی دھن دولت عام لوگوں کی بھلائی اور معاشرے کی اچھائی کے لیے دی گئی ہے۔ اپنی والدہ کو 3 سال تک ٹرمینل کینسر کی بیماری میں مبتلا دیکھتے ہوئے آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کوئی بھی دولت کسی درد سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ یہ سب چیزیں عارضی ہیں اور یوں آپ کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ آپ نے سیاہ فام شہریوں اور مقامی امریکیوں کی مادی اور روحانی بہبود میں بھرپور دلچسپی لی۔ 1884 عیسوی میں آپ کا خاندان مغربی ریاستوں کے دورے پر تھا۔ وہاں پر آپ نے امریکیوں کی پریشان کن اور تباہ صورتحال کو پہلی بار دیکھا۔ آپ شدت سے ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے اپنا زیادہ تر وقت فادر جیمز اوکونر کے ساتھ گزارا جو فلاڈیلفیا میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ آپ نے ان سے روحانی رہنمائی بھی حاصل کی۔ اس کے 1 سال بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا جنہوں نے اپنی 15.5 ملین ڈالر کی جائیداد کو کچھ خیراتی اداروں میں عطیہ کیا اور باقی تمام اپنی بیٹیوں میں برابر تقسیم کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے والد نے یہ وصیت بھی کی کہ آپ کے پوتوں یا پوتیوں کو آپ کی جائیداد کا حصہ دیا جائے اور اگر پوتے اور پوتیاں بھی نہ ہوں تو آپ کی جائیداد خیراتی اداروں میں تقسیم کر دی جائے جن میں سوسائٹی آف جیزس بھی شامل ہے۔ آپ کے والد کی وفات کے بعد
آپ نے سینٹ فرانسس مشن آف ساؤتھ ڈیکوٹا روزبڈ ریزرویشن کے ساتھ مدد کے لیے تعاون کیا۔ سن 1887 عیسوی میں آپ کو پوپ لیو 13ویں کے ساتھ ایک نجی میٹنگ کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت پوپ صاحب ایک انڈین مشنری کی تلاش میں تھے اور انہوں نے آپ کی طرف دیکھا اور بولے کہ آپ خود ایک مشنری بن جائیں۔ اس کے بعد آپ نے واپس آ کر فادر جیمز اوکانر سے بات کی اور بالآخر آپ نے فیصلہ کیا اور آپ نے مقامی امریکیوں اور افریقی امریکیوں دونوں کی خدمت کے ذریعے خود کو اور اپنی وراثت خدا کو دے دی۔ اس نے لکھا، سینٹ جوزف کی دعوت نے مجھے اپنی باقی زندگی ہندوستانیوں کلرڈ لوگوں کو دینے کا فضل دیا۔ کیتھرین ڈریکسل نے سن 1889 عیسوی میں پٹسبرگ میں سسٹر آف مرسی کانوینٹ میں اپنی 6 ماہ کی پوسٹلنسی شروع کی۔ 12 فروری 1891 عیسوی کو کیتھرین نے ایک سسٹر کے طور پر حلف لیا اور خود کو مغربی ریاست ہائے متحدہ میں امریکی ہندوستانیوں اور افریقی نژاد امریکیوں کے لیے کام کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ مدر کیتھرین کا نام لے کر آپ نے ایک مذہبی جماعت قائم کی جسے سسٹرز آف دی بلیسڈ سیکرامنٹ فار انڈینز کلرڈ کہا جاتا ہے۔ آپ نے 33 سال کی عمر سے لے کر 1955 عیسوی میں اپنی موت تک اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ سن 1854 میں مدر کیتھرین نے پہلا سینٹ کیتھرین انڈین اسکول کے نام سے پہلا مشن بورڈنگ اسکول کھولنے میں حصہ لیا۔ 1915 عیسوی میں آپ نے نیو اورلینز میں زیویئر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جو افریقی نژاد امریکیوں کے لیے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں پہلی کیتھولک یونیورسٹی تھی۔ آپ کی وفات تک 63 اسکولوں میں 500 سے زائد سسٹرز تعلیم دیتی تھیں۔ آپ نے مقامی امریکیوں کے لیے 50 اسکول قائم کیے۔ آپ کو یوخریست سے محبت اور لوگوں کے اتحاد کی خواہش کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سینٹ کیتھرین کو 1 اکتوبر 2000 کو پوپ جان پال دوم نے مبارک قرار دیا۔ امریکہ میں آپ کے نام پر 38 چرچز اور 30 سے زائد اسکولز ہیں۔ اس کے علاوہ اعزازی طور پر 3 گلیوں کے نام اور 7 مقامات کو آپ کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔